ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ جب تک زمین میں شمس و قمر کا نظام ہو، جب تک زمین میں شمس و قمر کا نظام ہو، محبوب کبریا پہ کروڑوں درود و سلام ہو۔ جب تک زمین میں شمس و قمر کا نظام ہو، محبوب کبریا پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ جس دل میں بس گئی ہے محبت حضور کی، جس دل میں بس گئی ہے محبت حضور کی، پھر کیوں نہ اس پہ آتش دوزخ حرام ہو۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جس میں رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ایک معجزے کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مضبوط جادو ہے۔ معجزہ اللہ رب العزت اپنے نبیوں کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں، جس میں طاقت، قوت اور قدرت رب العالمین کی ہوتی ہے اور ہاتھ نبی کا ہوتا ہے۔ نبی کے ہاتھ پر ایسا انہونا کام جسے انسانی عقل تسلیم کرنے سے بھی عاجز ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو نبی کے ہاتھ پہ ہی ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے ہی ہوتے ہیں، لیکن نبوت سے پہلے ہوتے ہیں۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہوتی،
نبوت سے پہلے کچھ واقعات کا ایسا ظہور ہو جاتا ہے تو ان واقعات کو شریعت کی زبان میں ارہاس کہا جاتا ہے. جیسا کہ میرے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں آج بھی ان مکے کے پتھروں کو پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتے تھے. میرے محبوب نے فرمایا میں آج بھی ان پتھروں کو پہچانتا ہوں کہ یہ پتھر سے جو نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے. جب بھی میرے محبوب ان راستوں سے گزرتے تو وہ پتھر میرے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے تھے. اور ایک موقع پھر وہ آیا جب میرے محبوب نبی علیہ السلام کی عمر 12 سال 2 ماہ کی تھی اور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہوئے. تو وہ سفر تجارت کا سفر تھا. میرے نبی علیہ السلام جب تشریف لے گئے ایک مقام پر جا کر اس پورے قافلے نے پڑاؤ کیا. تو اس قافلے میں جب پڑاؤ ہوا تو سامنے ایک راہب رہتا تھا, اس کا بہت بڑا گرجا تھا. وہ اس نے وہاں سے دیکھا اور دیکھنے کے اپنے بالا خانے سے وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. اس نے دعوت دی کہ میں آپ کو اپنے ہاں آج کھانے پر بلانا چاہتا ہوں. تو یہ بڑے پریشان تھے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں کہ یہ لوگ تو ہم سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور آج خود ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور کھانے کی دعوت دے رہے ہیں. تو انہوں نے دعوت کو قبول کیا, ان کے پاس چلے گئے. جب وہاں پہ گئے دعوت کے لیے تو انہوں نے بڑا بغور جائزہ لیا اور جائزہ لے کر کہنے لگے کہ آپ میں ایک شخص کم ہے. کہنے لگے جی ہم سب آ گئے ہیں, کوئی بھی کم نہیں ہے. اس نے کہا کچھ چھوٹی عمر کا بچہ کم ہے آپ میں؟ انہوں نے کہا ہاں, اس کو ہم نے اونٹ کی رکھوالی جو ہمارا سامان تھا اس کی رکھوالی کے لیے بٹھا دیا. اس نے کہا اللہ کے بندو یہ ساری دعوت تو اسی کا صدقہ ہے, یہ ساری دعوت تو اسی کا صدقہ ہے. میں نے تمہیں ایسے ہی اپنے پاس نہیں بلایا, میں نے تو ان کو دیکھ کر تمہیں اپنے ہاں دعوت دی ہے, آؤ میرے پاس اور کھانا کھاؤ. یہ میں انہی کی وجہ سے تو تمہیں کھانے کی دعوت دے رہا ہوں. وہ بحیرہ راہب نے بلایا اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اور بلا کر اپنے دسترخوان پہ بٹھایا, کھانا کھلایا, ادب و احترام کے ساتھ پیش آیا. جناب ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا میرے اس بھتیجے کا کہ یہ اتنی عظمت والا, کرامت والا, شان والا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا معلوم, یہ تو وہ نبی ہے جس نے آخری نبی بننا ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھیجا ہی نبی بنا کر ہے. تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے؟ اس نے کہا جب آپ دور سے آ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی درخت سامنے آتا تھا تو وہ بھی ان کے سامنے جھک جاتا تھا اور جھک جھک کے تعظیم بجا لا رہا تھا. یہ اللہ کے نبی کے سامنے جھک سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتا. اور میں یہ منظر دیکھ چکا ہوں اور ان کی مہر کو کندھے پر چیک کرو, مہر نبوت بھی ہوگی ان کے ہاں. جب دیکھا تو دیکھ کر اس نے ورطہ حیرت میں ڈوب گیا. اس نے کہا یہی ہے وہ امام الانبیاء, لیکن میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اسے مت لے جاؤ شام میں, یہودی ان کو قتل کر دیں گے, یہیں سے واپس لے کر چلے جاؤ. یہ اس لیے کہ ان لوگوں کو ان کی عظمت برداشت نہیں ہے, اللہ کے محبوب نبی کی عظمت کو وہ تسلیم کرنے سے قاصر ہے. تو یہ ارہاس تھا. میرے نبی ابھی نبی نہیں بنے تھے, ابھی نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا. حالانکہ نبی تو ماں کے پیٹ میں بھی نبی ہوتا ہے, لیکن ابھی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا. اللہ رب العزت نے تاج نبوت سے 40 سال کی عمر میں سرفراز فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب میرے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعوت دی, مکے والوں کو دعوت دی, تو دعوت کے اندر آپ یہ دیکھیں میرے نبی نے ان کے سامنے کوئی اپنا معجزہ پیش نہیں کیا, اپنا کوئی معجزہ پیش نہیں کیا جب پہلی دعوت دی میرے محبوب نے ان کو, بلکہ اللہ کے محبوب نبی کی, میں تو کہتا ہوں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ معجزہ ہے, ایک ایک گوشہ معجزہ ہے, ایک ایک دن معجزہ ہے, ایک ایک رات معجزہ ہے, ایک ایک گھڑی معجزہ ہے, ایک ایک لمحہ معجزہ ہے. میرے محبوب نے جب فاران کی چوٹی پہ اعلان نبوت کیا تو ان لوگوں سے یہ کہا کہ او لوگوں, میں نے تم لوگوں میں 40 برس گزارے ہیں,
دیکھو میری زندگی کو اٹھا کر میری زندگی کیسی ہے۔ میرے محبوب کی زندگی ہی معجزہ تھی، میرے نبی نے اور کوئی معجزہ نہیں پیش کیا، بلکہ یہ کہا میری 40 برس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، میری اس 40 برس کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لو کہ میری ایک ایک زندگی کی رات تمہیں بتائے گی کہ میں نبی ہوں، میری زندگی کی ایک ایک صبح تمہیں بتائے گی میں نبی ہوں، میرے معاملات تمہیں بتائیں گے میں نبی ہوں، میری کاروبار کی سرگرمیاں تمہیں بتائیں گی کہ میں نبی ہوں، میری سرگرمیاں جو تجارت کی ہیں، معاملات کی ہیں، یہ سب کی سب تمہارے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ تو سب نے بیک آواز کہا کہ ہم نے آپ کو مانا ہے اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے، پرکھ کر دیکھا ہے، آپ کی زندگی کی کتاب کے ایک ایک صفحے کو ہم نے پڑھا ہے، لیکن آپ کے اندر صداقت کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ آپ کے اندر صداقت ہے، آپ کے اندر امانت ہے، آپ کے اندر دیانت ہے، آپ میں شرافت ہے، آپ میں عظمت ہے، آپ میں وقار ہے، آپ کی زندگی کے شب و روز، آپ کی زندگی کے معاملات، آپ کی جوانی، آپ کی تجارت، آپ کے شادی بیاہ کے معاملات، آپ کی خلوت کی زندگی، آپ کی جلوت کی زندگی، یہ تمام کی تمام ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے ایک ایک ورق کر کے دیکھا ہے، آپ کی زندگی میں سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولا۔ تو میرے نبی کی یہ زندگی ان کے لیے، اور غلام میسرہ جب یہ میرے محبوب نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ بھی تجارت کے سفر پر میرے نبی کے ساتھ تھا، جب واپس آیا حضرت خدیجہ کو آ کر اس نے سارا حال احوال بتایا کہ میں ان کے ساتھ تجارت کے لیے گیا ہوں، میں نے آج تک ایسا برکت والا کوئی شخص نہیں دیکھا، میں دیکھتا تھا کہ جہاں پر میرے محبوب تشریف لے جاتے تھے دھوپ ہوتی تھی، بادل کا ایک ٹکڑا اس کے اوپر سایہ کرتا ہوا نظر آتا تھا، بادل کا ایک ایک ٹکڑا ان کے ساتھ مسلسل چلتا رہتا تھا۔ تو گویا میرے نبی کی زندگی کے جو نبوت کے اظہار سے پہلے کے واقعات ہیں ان کو شریعت کی زبان میں ارہاس کہا جاتا ہے، اور پھر جب نبی بن گئے اور نبی کی بننے کے بعد جب میرے نبی کی ہاتھوں پر معجزات ظاہر ہوئے، اب بہت سے معجزات، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو معجزات ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہا فیکون طیرا باذن اللہ، کہ میں تمہارے سامنے مٹی کی مورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتا ہے، میں تمہارے سامنے ایک مردہ شخص کے پاس جا کے کھڑا ہوتا ہوں، اسے کہتا ہوں قم باذن اللہ، وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گویا بتانا یہ چاہتے، باذن اللہ کا لفظ بولا اور بول کر یہ بتایا کہ لوگوں وہ قوت میری نہیں ہوتی، میرے رب کی قوت ہوتی ہے، ہاتھ میرا ہوتا ہے، میرے ہاتھ پہ اللہ اپنی طاقت کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ نے معجزہ ظاہر کیا، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے جب معجزہ دیا، اور بسا اوقات نبی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ سے معجزہ ظاہر ہونے لگا، بسا اوقات نبی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ سے اتنا بڑا معجزہ سرزد ہو رہا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہِيَ عَصَايَ، یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ اب اللہ تو عالم الغیب تھے، اللہ جانتے تھے کیا ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحے کے بعد اسی لاٹھی کی شکل بدلنے والی تھی، ایک لمحے کے بعد اسی لاٹھی کی شکل بدلنے والی تھی۔ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوت سے کچھ نہیں کر رہے، یہ میں کر رہا ہوں۔ کہا اے موسیٰ القیہا، اس کو ڈال دو۔ جب ڈالا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تھوڑی دیر پہلے میرے ہاتھ کی لاٹھی تھی، اب اژدہا بن چکا ہے۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں یہ قوت میرے رب کی ہے، ہاتھ میرا ہے، میرے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام تبھی خوف تھا، ڈرنے لگے اس سے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ خذھا، پکڑ لے اس کو، ولا تخف، اس سے ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو عنقریب اس کی پہلی حالت پہ واپس لوٹا دیں گے۔ تو گویا رب العالمین کی طاقت ہوتی ہے اور ہاتھ نبی کا ظاہر ہوتا، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے جس پر وہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام کے علماء نے لکھا ہے
3000 سے زائد معجزات ہیں میرے محبوب کو جو اللہ نے عطا فرمائے. اور بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کو جو معجزہ ملا ہے، ہر نبی کو جو معجزہ ملا ہے، اللہ نے وہ سارے معجزات بھی اپنے محبوب کو دیے اور اس سے ہٹ کر اور بھی معجزات اپنے محبوب کو عطا فرمائے. ہر نبی کے ساتھ معجزہ تھا وہ بھی میرے نبی کو ملا، اور پھر اور اس کے علاوہ بھی رب العالمین نے اپنے محبوب کو معجزات عطا فرمائے. تو میرے نبی علیہ السلام کو جب معجزات اللہ نے دیے تو کیسے کیسے معجزات دیے. یہودیوں نے کہا مشرکین مکہ سے کہ ان کا جادو فرش پہ تو چل سکتا ہے لیکن ان کا آسمان پہ نہیں چلے گا، لہٰذا تم ایسا کرو ان سے کہو کہ یہ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. اس لیے ان کا جادو ہے ان کے پاس. وہ یہ کہتے تھے جادو ہے، اور یہ جادو ان کا فرش پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلے گا. لیکن میرے رب کو تو پتا تھا نا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اسی وقت میرے محبوب کو رب نے بھی حکم دیا، میرے محبوب اٹھا دے آج اپنی انگلی، آج اٹھا دے اپنی انگلی. ادھر میرے محبوب کی انگلی اٹھتی ہے، رب العالمین اس چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیتے ہیں. حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. خود چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی، اور یہاں چاند خود کٹ گیا میرے محبوب کی انگلی کو دیکھ کر. میرے محبوب کی عظمت اتنی ہے. اور پھر میرے محبوب علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا کیے، ایسے کمال کے معجزات، ایسے کمال کے معجزات. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو غزوہ خندق کے موقع پر دیکھا. میرے محبوب بھوک کی حالت میں افلاس میں ہیں، بہت زیادہ میرے نبی علیہ السلام کو بھوک لگی. میرے نبی علیہ السلام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا. عاشق کب گوارا کر سکتا ہے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام تکلیف میں ہو اور وہ برداشت کر لے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے چھٹی لی، خود گھر گیا، جا کر کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو ہمارے گھر میں بکری کا ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، آج اس کو ذبح کر کے اللہ کے محبوب نبی کے قدموں پہ قربان کر دیں، آج اس کو قربان کر دیں. اس نے کہا بالکل، بڑی خوشی سے. 4 کلو جو پڑے ہوئے تھے ان کو پیسا، ان کا آٹا بنا کر اس کا آٹا بنا لیا، اور ایک بکری کا بچہ تھا اسے ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد انہوں نے کھانا تیار کیا اور اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، کان میں کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کچھ کھانے کا میں نے اہتمام کیا ہے، تھوڑے سے کھانے کا اہتمام ہے، آپ چند احباب کو ساتھ لے کر تشریف لائیں اور آ کر کھانا تناول فرما لیں. میرے محبوب علیہ السلام نے ادھر حضرت جابر کی زبان سے سنا اور سنتے ہی ارشاد فرمایا چلو بھائی آج جابر نے ہماری دعوت کی ہے. اب سارا لشکر 1000 افراد وہ جو خندق کھودنے میں مصروف تھے، تمام صحابہ اکرام سب بھوکے تھے، سب کو بھوک لگی ہوئی تھی. اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا کہ چلو آج جابر کے گھر دعوت ہے، سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تیار ہو گئے. اب وہ حضرت جابر کے گھر کی طرف چل رہے. حضرت جابر نے دوڑ لگا دی، گھر گئے، جا کر بیوی سے کہا آج تو مارے گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام تو پورا لشکر لے کر تشریف لا رہے ہیں، میں قربان جاؤں ان باحیا اور خدا کی ان اللہ کی نیک بندیوں کی عظمت پر. اسی وقت کہنے لگی جابر پریشان کیوں ہوتا ہے، تو نے کتنے لوگوں کی دعوت دی تھی؟ کہا میں نے تو چند افراد کا کہا تھا. کہا جتنے افراد کا تو نے کہا تھا اتنے افراد کا انتظام تو کر لے. جن افراد کو دعوت نبی علیہ السلام نے دی ہے اس کا انتظام وہ خود فرما لیں گے، اس کا وہ انتظام خود فرما لیں گے. میرے محبوب تشریف لائے. میرے محبوب نے آ کر برکت کی دعا فرمائی اور فرما کر اسی وقت روٹی پکانے والی کو بلایا اور روٹیاں کہا پکانی شروع کر دو. ادھر کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا. حضرت جابر فرماتے ہیں 1000 بندے نے وہ سارا کھانا کھایا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہنڈیاں بھی بھری ہوئی ہے، وہ جس کے اندر آٹا پڑا ہوا تھا وہ بھی سارے کا سارا بھرا پڑا. یہ میرے محبوب نبی کا معجزہ نہیں حضرت، اور کیا ہے؟ میرے محبوب نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ نے دکھایا کہ میرے محبوب
تیری ایک ایک ادا ہمیں اتنی محبوب ہے، تیری ایک ایک زندگی کی ادا ہمیں اتنی محبوب ہے۔ یہ تو کافروں کے لیے کچھ معجزات اللہ نے دکھائے کہ جو کافر مانتے نہیں تھے، ان کو میرے محبوب علیہ السلام نے معجزات دکھائے۔ کہیں شق قمر کا معجزہ ہے، کہیں اور دوسرے معجزات ہیں، لیکن اپنی امت کے افراد کے لیے تو میرے نبی کی سنتوں بھری زندگی ہی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ سنتوں بھری زندگی ہی معجزہ ہے۔ میرے محبوب نبی علیہ السلام کا جو معجزہ معراج تھا، وہ پورے کا پورا ایک ایک لمحہ اس کا معجزہ تھا، اور ایسا خوبصورت منظر تھا جب میرے محبوب نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ او لوگو، میں اللہ کے بیت المقدس میں گیا ہوں، میں نے جنت کا نظارہ کیا، میں نے دوزخ کا نظارہ کیا، میں نے رب العالمین سے ہم کلام ہو کر باتیں کی۔ اب جب یہ لوگوں کو باتیں بتائیں، لوگ کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو جو عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ تو بیت المقدس جا چکے تھے پہلے بھی، لیکن اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام اس سے پہلے تشریف نہیں لے گئے تھے، تو آپ وہاں پر ان کو جب بتا رہے ہیں تو اسی وقت انہوں نے کہا اچھا اگر تم کہتے ہو کہ تم بیت المقدس گئے ہو تو پھر بتاؤ ہمیں کہ بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کے جو اوپر چھت کے اوپر شتیر پڑے ہوئے وہ کتنے۔ اب جب کوئی انسان وزٹ کے لیے کہیں جاتا ہے وہ وہاں جا کے دروازے کھڑکیاں تھوڑا گنتا ہے، لیکن جب انہوں نے یہ سوال کیا میرے محبوب نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ رب نے کہا میرے محبوب پریشان نہ ہو، تیرے ساتھ تیرا رب ہے نا، وہ تیری مدد کرنے کے لیے ہر لمحہ تیرے ساتھ ہے، میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین نے تمام پردوں کو بیچ میں سے ہٹا کر بیت المقدس کو میرے محبوب کے سامنے کر دیا۔ میرے محبوب دیکھ رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ نوٹ کرتے جاؤ، اگر ایک چیز کا بھی فرق آئے تو مجھے پکڑ لینا۔ میرے محبوب نے ایک ایک چیز ان کو بتائی، ایک ایک چیز ان کو بتائی، اور بتانے کے بعد کہا یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرا رب مجھے سیر بھی کرواتا ہے، عرش کی بھی سیر کرواتا ہے، جنت کی بھی سیر کرواتا ہے۔ اور میرے محبوب نبی علیہ السلام نے ساری کی ساری چیزیں ان کو نوٹ کروائیں، اور وہ ویسے ہی تھا جیسے میرے محبوب نبی علیہ السلام دیکھ کر ان کو سامنے بتا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی زندگی میرے بھائیوں، میرے لیے اور آپ کے لیے یقین جانیے گا ایک بہت بڑا نمونہ۔ رب العالمین نے کامیابی اپنے محبوب کے قدموں سے وابستہ رکھی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے اپنے معمولات میں شامل فرمایا، ہم صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اپنی گزارتے ضرور ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ ہم کس کی نہج پر زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا آپ عبادت کب کرتے ہیں؟ فرمایا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو، 24 گھنٹے عبادت کون کر سکتا ہے؟ کیا تم تجارت نہیں کرتے، تم کاروبار کے اندر نہیں لگتے، تم اپنی قضائے حاجت کے لیے نہیں جاتے، اپنے بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے؟ فرمایا ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہر کام ہمارا اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو جب ہم اپنے نبی کے طریقے کے مطابق بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا میں جانے تک کی پوری زندگی اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھا رکھی ہے۔ رات کو سونے سے لے کر صبح بیدار ہونے تک، صبح سے لے کر رات تک کی زندگی ایک ایک گوشہ نبی علیہ السلام کا ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے۔ ہم اگر آپ کی زندگی کو اپنی ایک لمحہ کے لیے ہم رکیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے صرف ایک لمحہ رک جائیں اور رک کر سوچیں کہ میرے محبوب نبی علیہ السلام نے یہ کام کیسے کیا تھا، میں اس کام کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق کر لوں، یقین جانیے گا کام وہی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، لیکن جب اس کو نبی کے طریقے پہ کر لیں گے وہ کام ہمارا عبادت بن جائے گا، وہ ہماری دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا، وہ ہماری آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آقا علیہ السلام کے کامل نقش قدم پر چلنے کی